ہم لوگ سے مڈل کلاس لوگ ہیں. ہم نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی بیچ کے, زیور بیچ کے, ہم نے گاڑی بیچ کے ہم نے وہ پیسے اکٹھے کیے ہیں. جی پی فنڈ لے کے ہم نے وہ پیسے اکٹھے کیے ہیں کہ ہم اپنا ایک گھر لے سکیں. اور گھر بھی کوئی کنالوں کے حساب سے نہیں, 5 مرلے کا گھر. سوچے سمجھے بغیر یہ ایکشن لے لینا اور عوام کو بالکل کنفیوز کر دینا, جس نے اپنے سارے ایسٹس بیچ کے ڈاؤن پیمنٹس دی تھی, ابھی دے آر کنفیوزڈ کہ وہ کیا ایکشن مزید آگے لے سکتے. تو ان کا کیا ہوگا جن لوگوں نے ایگریمنٹ سائن کیے ہیں اور جن لوگوں نے بیانے دیے ہیں. بیانے کوئی لاکھوں میں ہیں اور میرا اکیلے کا نہیں, ہم ہزاروں کی تعداد میں کیسز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں تنویر احمد. ناظرین, پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے ایک سکیم اناؤنس کی تھی, میرا گھر میرا پاکستان سکیم اناؤنس کی تھی, اور اب یہ اس کے متاثرین ہیں اور یہاں پہ یہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ نے اس سکیم کو وائنڈ اپ کر دیا ہے اور ان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے. تو میں ان سے آپ کی بات کراتا ہوں کہ ابھی کیا ہوا ہے یہ آپ کا. جی 30 جون کو ایک سرکولر آیا ہے, جس سرکولر کے تحت ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے اسکیم کو جو ہے وہ ہولڈ کر دیا. تو ان کا کیا ہوگا جن لوگوں نے ایگریمنٹ سائن کیے ہیں اور جن لوگوں نے بیانے دیے ہیں. بیانے کوئی لاکھوں میں ہیں اور میرا اکیلے کا نہیں, ہم ہزاروں کی تعداد میں کیسز ہیں. ہم لوگ سے مڈل کلاس لوگ ہیں. ہم نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی بیچ کے, زیور بیچ کے, ہم نے گاڑی بیچ کے ہم نے وہ پیسے اکٹھے کیے ہیں. جی پی فنڈ لے کے ہم نے وہ پیسے اکٹھے کیے ہیں کہ ہم اپنا ایک گھر لے سکیں. اور گھر بھی کوئی کنالوں کے حساب سے نہیں, 5 مرلے کا گھر ہمیں اپروو ہوا ہے, جو کہ ہم لینے کی کوشش کر رہے تھے, اور وہ بھی اب جو ہے وہ ہولڈ پہ چلا گیا. اور ہمیں صرف یہ ڈر ہے کہ ہمارا بیانہ بھی جو ہے وہ ہولڈ ہو جائے گا. 31 جولائی ہماری آخری ڈیٹ ہے. تو پلیز آپ سے, پرائم منسٹر آف پاکستان سے, گورنر اسٹیٹ بینک سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس ایشو کو ریزالو کریں. اور کچھ ہزاروں میں کیسز ہیں, اگر آپ ان کیسز کو ریزالو کر دیں گے, جیسے آپ نے سرکولر میں ان لوگوں کو ریلیف دی ہے کہ جن کی ایک انسٹالمنٹ چلی گئی ہے ان کو باقی انسٹالمنٹس ملیں گی. تو جنہوں نے کیسز اپروو کروائے ہیں آپ سے, جن کے پاس لیٹرز ہیں, اور جنہوں نے بیانے دیے ہیں, تو ان کے کیسز کو بھی ریزالو. اچھا میڈم, عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے یہ بتائیں کہ یہ اسکیم بیسیکلی ہے کیا تھی, اور اس اسکیم سے آپ نے کس طرح استفادہ حاصل کرنے کا. حکومت نے کیا کہا تھا کہ آپ گھر کوئی لے لیں, باقی قسطوں میں گورنمنٹ پیسے دے گی, کیا تھا یہ اسکیم ہے کیا؟ میرا پاکستان میرا گھر اسکیم جو ہے اس کی شروعات 2020 میں ہوئی تھی, اور اس میں جو ہے 3 طرح کی آپشنس تھیں. ایک وہ کہ جو لوگ اپنا, جن کے پاس اپنی زمین ہے اور اس پہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں, وہ بھی اپلائی کر سکتے تھے. جو لوگ اپنے گھر کو ٹھیک کروانا چاہتے ہیں, دوسرا پورشن بنوانا چاہتے ہیں, وہ بھی پیسے لے سکتے تھے. اور وہ لوگ جن کے پاس ابھی تک, جن کے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے, وہ لوگ اپنا گھر خرید سکتے تھے. تو ہم وہ ہیں جو اپنا گھر خریدنا چاہتے تھے, اور اس میں وہ 10 سال اور 20 سال کی اسکیم ہے کہ جن لوگوں کی سیلری کے اکارڈنگلی ان کو لون مل رہا تھا, اور وہ لوگ منتھلی انسٹالمنٹس پہ انہوں نے وہ پے آف کرنا تھا بینک کو. کسی کا 7% تھا مارک اپ تھا, کسی کا 9% مارک اپ تھا, اور ہمیں گورنمنٹ یہ سبسڈی دے رہی تھی. اچھا, اب حکومت نے ٹوٹلی یہ بینک آپ سے آپ نے کوئی انسٹالمنٹ پہلے دی ہوئی ہیں جو اب رک گئی ہیں؟ ہم نے اچھا, اس کا ایک پروسیس اس طرح تھا کہ پہلے ہماری ویریفیکیشن ہوئی. ہماری ویریفیکیشن اس طرح سے کہ ہمارے نام پہ کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے, ساری جانچ پڑتال ہوئی. اس کے بعد ہمیں ایک لیٹر ایشو ہوا ہمارے سیلریز کے اوپر, اور ہمیں ایک لیٹر ایشو ہوا کہ اتنے پیسے آپ کے اپروو ہوئے ہیں. جب وہ لیٹر ہمارے پاس آیا تو انہوں نے کہا اب آپ پراپرٹی ڈھونڈنا شروع کریں. پراپرٹی جب ہم نے ڈھونڈ لی اپنے استطاعت کے مطابق, تو انہوں نے کہا جی اچھا آپ پراپرٹی ڈاکومنٹس اونر سے لے کے بینک کو رکھوا دیں اور ڈاؤن پیمنٹ کر دیں, آپ کو 1 مہینے کے اندر پیسے ریلیز ہو جائیں گے جو بقائے. اور ہم نے ایسے ہی کیا, کوئی بھی اونر ڈاؤن پیمنٹ کے بغیر پیسے ریلیز نہیں کرتا. انہوں نے ہم سے لیے پیسے, اور ہم لوگوں نے, کسی نے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ دے کے, کیونکہ پراپرٹی کے ڈاکومنٹس بینک کو جمع کروانے پڑتے ہیں. جی ناظرین, حکومت کسی کی بھی ہو جو پبلک انٹرسٹ کے لیے, گورنمنٹ حکومتیں اناؤنس کرتی ہیں, تو اگلی گورنمنٹ آ کے ان کے سارے جو سابقہ پروجیکٹ ہیں تو اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. تو لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے جو بھی پروگرام ہے اس کو جاری رکھا جائے. میرا بھی بس یہی ایشو ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی اسکیم فائنلی لانچ ہوئی تھی مڈل کلاس کے لیے, کیونکہ
ہم یہی دیکھتے آتے ہیں کہ کوئی بھی اسکیم آتی ہے, کوئی بھی پالیسی آتی ہے, اس میں ایلیٹس تو افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن پھر آپ کے پاس آتی ہے لوور کلاس جو پروگریشن کی طرف زیادہ تر جانا نہیں چاہتی. مڈل کلاس وہ کلاس ہے جو پروگریشن کی طرف جانا چاہتی ہے, کیونکہ ان کے پاس شعور ہے, ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے. اگر یہ اسکیم ان کو ایکسیس دے رہی تھی تو اتنے مطلب سوچے سمجھے بغیر یہ ایکشن لے لینا اور عوام کو بالکل کنفیوز کر دینا, جس نے اپنے سارے ایسٹس بیچ کے ڈاؤن پیمنٹس دی تھی, ابھی دے آر کنفیوزڈ کہ وہ کیا ایکشن مزید آگے لے سکتے ہیں. دے ہیو اپروچ میڈیا, اس کے بعد وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں یا کورٹ جا سکتے ہیں. اب اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے, اس کا جو اونرز ہیں ان کو نقصان ہے, عوام کو نقصان ہے مزید, اور حکومت کے اگینسٹ کیسز ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ پروسیجرز کتنے ایکسٹینڈ ہوتے ہیں. تو اگر میڈیا کے تھرو اگر چیز سارٹ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے.